بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے کہ وہ اس ذات پر دلالت کرے، مثلا اس ذات پر دلالت کرے جو اپنے غیر سے معنی مصدری میں فضیلت، معنی مصدری میں یعنی اسم مشتق، وہ اسم مشتق، اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے کہ وہ اس ذات پر دلالت کرے، ذات کون سے؟ زید، جو اپنے غیر سے، غیر کون سا ہے؟ عامر ہے، معنی مصدری فضیلت ہے کے ساتھ، یعنی اس میں یہ بھی افضل ہے، یہ بھی اس میں بھی فضیلت ہے، اس میں بھی ہے، لیکن یہ معنی فضیلت معنی مصدری میں اس عامر سے اس صفت میں زیادہ متصف ہے، یعنی زید صفت فضیلت میں عامر سے زیادہ متصف ہے، یعنی عامر میں فضیلت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو تفضیل، اس میں تفضیل کہتے ہیں کہ صرف یہ فضیلت بیان کرتا ہے ایک ذات کی دوسرے یعنی اپنے غیر سے زیادہ متصف ہونے کے۔ وہ اسم مشتق، یہ افضل، یہ اسم مشتق ہے وہ کہ وہ اس ذات پر دلالت کرے، مثلا زید ہے جو اپنے غیر جو عمر ہے، معنی مصدری جو فضیلت ہے کے ساتھ زیادہ متصف ہے، یعنی فضیلت عمر میں بھی ہے، زید میں بھی ہے، لیکن یہ زید عمر سے فضیلت میں زیادہ متصف ہے، جو فضیلت کا جو معنی مصدری ہے اس سے زیادہ متصف ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کے یہ صیغے ہے افعال اور فعلا، افعال افعالان افعالون، فعلا فعلیان افعلیات، یہ ہے اس کے صیغے، ہم صرف میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ بنانے کے لیے ہم یہ ثلاثی مجرد سے ہم بنائیں گے نمبر 1، لیکن ثلاثی مجرد میں لون اور عیب نہ ہو۔ لون بنے لو کے معنی رنگ، یعنی اسود ہے، اس لیے کہ اسودو یہ رنگ ہے، اور یہ اس میں تفضیل کے صیغے کے بالکل مشابہ ہے، ابیض ہے، احمر ہے، تو یہ سارے رنگ ہے۔ اور عیب نہ ہو، عیب کے معنی اعور ہے، اعرج ہے، تو یہ ہے عیب۔ لیکن عیب سے مراد، عیب دو قسم پر ہے، ظاہری اور باطنی، تو یہاں پر عیب سے مراد عیب ظاہری نہ ہو، عیب باطنی ہو، مثلا زید یا فلان اجہل من فلان، تو یہ ہو گیا اس کے کہ ثلاثی مجرد سے ہو، لون اور عیب سے نہ ہو۔ اگر ثلاثی مجرد نہ ہو، ثلاثی مزید فی ہو، تو اس کے ساتھ ہم اشد و اقوا، اکثر و اس طرح کے الفاظ لگائیں گے، اور اس کے بعد اس کے جو مصدر لائیں گے وہ منصوب ہوگا۔ اور اگر لون ہو تو اس کے ساتھ اقوا، اشد اس طرح کے الفاظ لائیں گے، اور حمرتن سرخی۔ اگر عیب ہو تو اس کے ساتھ اقبح یا اس طرح کے کوئی اور لفظ اس میں لائیں گے۔ تو یہ ہو گئی یہ بات۔ ابھی ہے اس کے استعمال کے 3 طریقے، اس کے استعمال کے 3 طریقے، یا تو یہ من کے ساتھ استعمال ہوں گے، من کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ، اور یا اضافت کے ساتھ، ان تینوں کے ساتھ اس کا استعمال ہے۔ اگر یہ من کے ساتھ استعمال ہو، جیسے زید افضل من عمر، من کے ساتھ استعمال ہو تو اس میں مفرد مذکر واجب ہوگا، چاہے زید ہو، زیدان ہو، زیدون ہو، ہندن ہو، ہندان ہو، اور ہندات ہو، یعنی مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو،
واحد مؤنث ہو، تثنیہ مؤنث ہو یا جمع مؤنث ہو، تو اس کے ساتھ مفرد مذکر، یعنی یہ صیغہ جو ہے اس میں تفضیل کا جو صیغہ آ رہا ہے وہ مفرد مذکر ہی ہوگا. یہ واجب ہوگا کہ مفرد مذکر ہو اگر من کے ساتھ استعمال ہو. اگر استعمال من کے ساتھ ہو تو افضل من عامر، من مطلب یہ کہ افضل کے بعد من ہے، لفظ من. اگر من کے ساتھ استعمال ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے مفرد مذکر کا صیغہ لانا واجب ہے. افضلو، اس میں فضلہ اس طرح کے صیغے نہیں لائیں گے. دوسرا ہے کہ الف لام کے ساتھ ہو، یعنی اس کے ساتھ الف لام ہو. مثلا الزید جاءنی زید الافضل، تو اس میں مطابقت شرط ہے. اگر یہاں پر مفرد ہے تو یہ مفرد ہوگا، یہاں تثنیہ ہے تو یہ تثنیہ ہوگا، یہاں پر جمع ہے تو یہاں جمع ہوگا، یہاں مذکر ہے تو یہاں مذکر، یہاں مؤنث ہے تو یہاں مؤنث. اس کی مثال ہے جس طرح زید الافضل، زیدان الافضلان، زیدون الافضلون، ہند الفضلہ، ہندان الفضلیان، ہندات الفضلیات. اس طرح مطابقت ہوگا اس میں اگر الف لام کے ساتھ ہو، یعنی اس پر اس میں تفضیل پر الف لام ہو. اگر من کے ساتھ ہو تو اس میں مفرد مذکر واجب ہے، اگر الف لام کے ساتھ ہو تو اس پر مطابقت اس میں واجب ہے. اس میں مفرد مذکر واجب اور اس میں افراد واجب ہے. اضافت کے ساتھ ہو، یعنی یہ مضاف ہو کسی مضاف الیہ کی طرف، جس طرح یہ ہے افضل القوم، تو اس میں مفرد جواز الافراد کہ مفرد مذکر اس میں جائز ہے. کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ زید افضل القوم، زیدان افضل القوم، زیدون افضل القوم، ہند افضل القوم، ہندان افضل القوم، ہندات افضل القوم یا افضل النساء. اس طرح یہ بھی اس میں جائز ہے، لیکن جائز اس لیے کہا کہ یہ واجب نہیں ہے کہ اس میں افراد ہو. اس میں مطابقت بھی جائز ہے کہ آپ اس طرح کہیں کہ زید افضل القوم، زیدان افضل القوم. یہ افضلان ہے، اصل میں یہ افضلان ہے، لیکن اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ ہم نے گرا دیا. اور یہ افضل زیدون افضل القوم، یہ افضلون ہے، لیکن اضافت کی وجہ سے نون کو ہم نے گرا دیا. ہند فضلہ النساء، یعنی عورتوں میں سے بہترین زیادہ فضیلت والی. ہندان فضلیہ النساء، یہاں پر نون اعرابی یعنی نون تثنیہ ہے. ہندات فضلیات النساء، ہندات فضلیات النساء. تو اس میں افراد بھی جو من کے ساتھ ہے اس میں مفرد مذکر ہونا واجب ہے. جس طرح افضل من عامر، زید افضل من عامر من کے ساتھ ہو. الف لام کے ساتھ ہو تو اس میں مطابقت واجب ہے ہر ایک کے لیے یہ. اور اگر اضافت کے ساتھ ہو تو اس میں افراد بھی جائز ہے اور مطابقت بھی جائز ہے. یہ دونوں اس میں کر سکتے ہیں. باقی رہ گئے ہمارے پاس خیر اور شر. تو خیر کا صیغہ جو ہے یہ اصل میں اخیرو ہے، اخیرو، اور شر کا صیغہ اصل میں اشیرو ہے، اشرون ہے، اشرون. یہ ہو گیا یہ صیغے. ابھی ایک بات رہ گئی کہ یہ عمل کس چیز میں کرتے ہیں. تو یہ عمل کرتے ہیں اسم فاعل میں، اسم مفعول میں یہ عمل نہیں کرتے. اور اسم یہ فاعل میں عمل کرتے، فاعل کو رفع دیتے ہیں، لیکن اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ ضمیر مستتر ہوتا ہے، کبھی ضمیر بارز نہیں ہوگا. اور مفعول میں بھی عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ مفعول اس کا مفعول ہے اور یہ مجرور ہو جاتا ہے اس کے. البتہ یہ اگر منصوب ہو تو مفعول کو تو یہ نصب نہیں دیتا، بلکہ یہ حال واقع ہو، ظرف ہو،
اور یا تمیز ہو، تمیز واقع ہو تو وہ منصوب ہوگا۔ اس میں یہ ظرف ہے، اس میں یہ حال ہے، اور اس میں من کا مالن، اکثر و من کا، اکثر و من کا تو کس چیز میں اب سے زیادہ ہے؟ مالن، تمیز، تو ان حالتوں میں منصوب ہوگا۔ اور یہ مفعول بھی کو نصب نہیں دیتا، اور یہ اس کا جو عمل ہے فاعل میں وہ ضمیر مستتر میں ہوتا ہے، اور ضمیر بارز یا ضمیر مظہر اس میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ ہے اس میں تفصیل آج کا سبق۔ پھر بھی اگر سبق میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، میں نے تو بہت آسان طریقے سے یہاں پر بھی حل کی ہے، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی میں نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کریں یا مجھے میسج کر کے، جس طرح آپ بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اسی بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔